میں درمیانے گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہمارے گھر کا خاندان 6 افراد پر مشتمل تھا۔ خدا کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ ہم 2 بھائی تھے اور 2 بہنیں اور ایک ماں اور ایک باپ۔ جب میں 13 سال کا ہوا تو مجھے باہر کام کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ ماں باپ دور نہیں جانے دیتے تھے، اپنے ہی شہر میں کام کرتا تھا۔ اسی کشمکش میں 5 سال گزر گئے۔ میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا، اجاز، یہاں کمائی تھوڑی ہے، تم میرے ساتھ حیدرآباد چلو۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنے ماں باپ سے بات کر کے فون پر تم کو بتاؤں گا۔ شام کو جب میں گھر گیا تو اپنے ماں باپ سے حیدرآباد جانے کا تکرار ظاہر کیا۔ انہوں نے انکار کیا، پھر میرے بے حد اصرار پر وہ مان گئے۔ میں نے اپنے دوست امان اللہ کو فون کیا کہ اجازت مل گئی ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ 8 دن کے بعد ہم دونوں شہر چنیوٹ سے ٹرین پر بیٹھ گئے۔ 16 گھنٹے کے بعد ہم حیدرآباد پہنچ گئے۔ وہاں سے رکشے پر بیٹھ کر مل ایریا میں اتر گئے۔ وہاں میں مل میں بھرتی ہو گیا۔ 3 مہینے لگاتار کام کرنے کے بعد مجھے 6 چھٹیاں ملی۔ میں خوش ہو کر حیدرآباد چلا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج سے ہی میری بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ حیدرآباد اتر کر سیدھا ریشم کی گلی گیا۔ وہاں جا کر میری نظر اوپر اٹھ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسن کی پری سکول کے اوپر والی منزل پر کھڑی موسم بہار میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ اندر چلی گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، واقعی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس سکول کے سامنے ہی ایک دکان پر بیٹھ گیا، چھٹی کا انتظار کرنے لگا۔ جب چھٹی ہوگی وہ حسن کی پری بھی باہر نکلے گی تو پتہ چلے گا۔ 2 بجے چھٹی ہوئی، بچے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ سب سے پیچھے وہ حسن کی پری سکول سے نکلی، مین روڈ کی طرف چل پڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ مین روڈ پر جا کر اس نے ایک رکشے والے کو اشارہ کیا، وہ رک گیا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ رکشے والے کو کہا، خدا کی بستی جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 50 روپے۔ اس نے کہا 50 زیادہ ہیں، 30 روپے دوں گی۔ رکشے والے نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا رکشے والے سے چلیں گے آپ؟ اس نے کہا کہاں جانا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ خدا کی بستی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ آدھا کرایہ تم دے دو اور آدھا میں دے دوں گی۔ میں آگے رکشے والے کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ خدا کی بستی رکشا رکا تو میں نے 50 کا نوٹ رکشے والے کو دیا۔ وہ کہنے لگی آدھا مجھ سے بھی لے لو۔ تو میں نے کہا رہنے دو آپ۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ وہ سڑک کے دوسرے راستے چل پڑی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ تھوڑا سا آگے جا کر ایک بنگلے کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی اس کا گھر ہے۔ اس کے گھر کے سامنے ایک چائے والا کھوکھا تھا۔ اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی جان، اس بنگلے کے دروازے میں جو لڑکی اندر گئی ہے وہ اسی گھر کی ہے؟ اس نے کہا ہاں بھائی، وہ ایک استانی ہیڈ ماسٹر ٹیچر سکول ہے، یہی اس کا گھر ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ویسے ہی۔ میں واپسی رکشے پر بیٹھ کر مین روڈ پر آ گیا، وہاں سے بیٹھ کر مل ایریا میں آ گیا۔ میں اپنا دل خدا کی بستی میں چھوڑ آیا تھا۔ میرا چہرہ اس کی یادوں میں مرجھا گیا تھا۔ رات کو سونے لگا، اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ آدھی رات کے بعد نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے اپنے پہلو میں لے لیا۔ صبح اٹھا، وہی خیال، وہی چہرہ، ڈپٹی پر بھی نہ گیا۔ دوست امان اللہ نے کہا کہ اجاز کیا بات ہے؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ صبح 8 بجے خدا کی بستی پہنچ گیا۔ وہ حسن کی پری نکلی، رکشا وہاں میں نے پہلے ہی کھڑا کیا ہوا تھا، وہ آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم حیدرآباد پہنچ گئے۔ وہ کرایہ پھر دینے لگی تو میں نے 50 کا نوٹ دیا۔ اس نے کہا رہنے دو، وہ سکول چلی گئے۔ اس دوران مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ہم رکشے پر خدا کی بستی جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ادھر ہر روز کیا کام ہوتا ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا ادھر ایک دوست ہے، وہ ناراض ہے اس لیے ہر روز آتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ
آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، دراصل بات کچھ اور ہے، کام کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ پنجاب کا رہنے والا ہوں، ادھر حیدرآباد مل ایریا میں کام کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا 3 مہینے ہو رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ صبح سے یہاں ہوتے ہیں اور 2 بجے پھر ہمارے ہی ساتھ تم خدا کی بستی آتے ہو، تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں جو آپ فضول خرچ کرتے ہیں، اصل بات کیا ہے بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا ادھر میرا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف آپ کے لیے آتا ہوں، دل کی بات کرنے سے ڈرتا ہوں کہیں آپ میری بےعزتی نہ کر دیں۔ جب ہم خدا کی بستی اترے تو اس نے مجھے اپنے بنگلے میں آنے کو کہا، میں بھی چلا گیا۔ اس نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا، پھر مجھے پانی دیا، پھر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا آپ کے گھر کتنے جی ہیں؟ تو اس نے ایک سرت آہ بھری کہنے لگی، میں اور میری صرف ماں ہے، وہ بھی نابینا ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ ضلع فیصل آباد میں رہتا ہے، اس کے پاس بہت جائیداد ہے، ہم ادھر اکیلی ہوتی ہیں، میں اسکول ٹیچر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تم پردیسی ہو، تمہارا خیال کرنا اب میرا فرض ہے، جس کے لیے تم آتے ہو وہ بھی بات میں سمجھ گئی ہوں، کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، یہی ہے نا تمہارا کام۔ تو میں سہم گیا۔ تو اس نے بہت لمبی دکھ بھری کہانی مجھے سنائی۔ اس نے کہا کہ اعجاز یہ دنیا صرف مطلب کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ مطلب کے بغیر بھی ہوتے ہیں۔ پھر بہت ہی باتیں ہوئیں اور پھر بہت ہی قسمیں وعدے ہوئے، ساتھ جینے مرنے کے وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ ہم ہر روز سیر کے لیے جاتے، رانی باغ، لال باغ، کچا قلعہ۔ پھر ایک دن ارم کے پاس گیا تو 2 کا ٹائم تھا، تو اس نے کہا آؤ اعجاز پہلے ہم ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہم اقبال ہوٹل میں چلے گئے، وہاں ہم نے کھانا کھایا، پھر ہم گھر واپس خدا کی بستی میں آ گئے۔ اس نے مجھے رات اپنے پاس ہی رکھا، صبح اٹھا، نہا دھو کر واپس مل ایریا میں آ گیا۔ تیسرے دن پھر گیا، اس نے مجھے ایک نیا جوڑا بوٹ، کپڑے، ایک جوتی، ایک پرفیوم لے کر دی۔ رات کو میں ڈیوٹی کرتا تھا، ارم سے کہا کہ میں آج نہیں رک سکتا، رات کو ڈیوٹی ہے، تو وہ بھی مان گئی۔ میں واپس مل میں آ گیا۔ جب آیا مل میں تو میرا باپ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا اعجاز کہاں تھے تم؟ تو میں نے ٹال دیا کہ ایک دوست کے پاس گیا تھا۔ میرے باپ نے کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ، واپس پنجاب گھر جانا ہے۔ میں نے بہت ٹالنے کی کوشش کی مگر باپ نہ مانا۔ ہم باپ بیٹا تیار ہو کر حیدرآباد آ گئے۔ دل میں ایک لہر دوڑ گئی کہ ارم کو بھی نہیں بتایا۔ باپ مجھے لے کر واپس پنجاب گھر آ گیا۔ سب سے میں ملا۔ رات کو میری ماں اور باپ نے کہا کہ اب تمہاری شادی کرنی ہے، تو میں نے کہا کہ ابھی میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کشمکش میں 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن گھر سے میں بھاگ کر حیدرآباد آیا، وہاں سے خدا کی بستی پہنچا۔ ارم کے گھر کے سامنے جب گیا تو ارم کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ چائے کے کھوکھے والے سے پوچھا یہ لوگ کہاں گئے؟ تو اس نے بتایا پتہ نہیں۔ پھر واپس سکول گیا جہاں ارم سکول ٹیچر تھی، وہاں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ارم کا تبادلہ 4 مہینے سے نواب شاہ میں ہو گیا ہے۔ میرا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ٹوٹا ہوا دل لے کر نواب شاہ جا پہنچا۔ نواب شاہ میں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ رات ہوٹل میں گزاری، دن کو جگہ جگہ نواب شاہ کے سکول تلاش کرتا رہا، مگر ہر طرف سے مایوسی ہوا۔ ارم کہیں بھی نہ ملی۔ 6 ماہ نواب شاہ میں رہا، کوئی پتہ نہ ملا۔ پھر گھر واپس پنجاب آ گیا۔ دن رات اس کی یاد ستانے لگی۔ اسے کیا پتا کہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ آج پورے 13 سال ہو چکے ہیں اس سے بچھڑ کر، مجھے تو آج بھی اس ارم گمشدہ کی تلاش ہے۔ اگر اس کہانی کو ارم خود پڑھے تو رابطہ ضرور کرے۔